کہ جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آ گھیرا اور وہ مصیبت میں تھا، یعنی کہ ڈوبنے والا تھا، اس وقت اس نے اللہ کو پکارا، اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گیا اللہ تعالیٰ اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا، تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے، آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینشل ہماری نوجوان آبادی ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور صحیح طرح سے چلے، کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان، اگر ہوگا اللہ پر ایمان، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ صرف ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس وقت اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چیئرمین صاحب آخری بات کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے چیئرمین صاحب میں نے صرف ایک موضوع پہ بات کرنی ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں، اور جس طرح سے خواتین، مظلوم لوگ، بے گناہ لوگ، سب سے پہلے تو میں ہمارے شہری پاکستان کے اور وہ تمام خواتین، وہ تمام بزرگ، وہ تمام بچے، ان سب کے لیے میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں کہ جتنے بے گناہ لوگ، جتنے مظلوم لوگ ہیں جو اس وقت اپنوں سے دور ہیں، جو جیلوں میں ہیں، ان کو فی الفور انصاف دیا جائے۔ پہلی میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو فی الفور انصاف دیا جائے کہ وہ اپنوں کے پاس جا سکیں، اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں، جو قصوروار ہیں، ان پہ قانون کے مطابق انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ، لیکن جو بے گناہ لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ پہلی ڈیمانڈ ہے۔ اور ساتھ میں جس طرح سے اس قوم نے 8 فروری کو انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں، جس طرح سے یہ لوگ نکلے کہ ہم نے دیکھا کہ بلہ بند ہے۔ سر آخری بات ختم نہیں ہے۔ بازائی صاحب معذرت جی بتائیں، فیصل صاحب آخری پلیز۔ فیصل صاحب، بزئی صاحب کیوں نہیں؟ فیصل صاحب سے مجھے یہ بتائیں، مجھے آپ آخری بات کیوں نہیں کر رہے؟ جی کریں پلیز، آخری بات کریں فیصل صاحب پلیز۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک چیز، اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس آیت کے ساتھ، اس میں میسج اور ایک جگہ نہیں ہے، مثالیں دے کے اللہ نے بار بار قرآن مجید میں ایک چیز بولی ہے کہ جب وہ انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بیچ دریا کے موجوں نے اسے آ گھیرا اور وہ مصیبت میں تھا، یعنی کہ ڈوبنے والا تھا، اس وقت اس نے اللہ کو پکارا، اور جب اللہ نے اس کو خشکی پہ لے گیا اللہ تعالیٰ اور اس کی مصیبت سے اس کو نکال لیا، تو وہ اللہ کو بھول گیا جیسے کہ پہلی دفعہ یاد ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں در حقیقت انسان بڑا ناشکرا ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے، آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جب سب کچھ دیا ہوا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ہماری سب سے بڑی پوٹینشل ہماری نوجوان آبادی ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور صحیح طرح سے چلے، کوئی شک نہیں ہے مشکلات سے نکلے گا پاکستان، اگر ہوگا اللہ پر ایمان، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا، یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ صرف ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس وقت اس نادر موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ چیئرمین صاحب آخری بات کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ سارے لوگ مجھے بیچ میں اگر انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو بات نہیں چلے گی۔ دیکھیں، میں جب آخری بات کریں جی چیئرمین صاحب، فکر نہ کریں۔ چیئرمین صاحب
चेयरमैन साहब ये क्या तरीका है? ختم کریں فیصل صاحب پلیز پلیز آپ چیئر کو مخاطب ہوں آپ ختم کریں پلیز بات کریں فیصل صاحب پلیز بات کریں پرواہ نہ کریں. बड़े अफसोस की बात है جی سینیٹر صاحب آپ پلیز ان کو بولنے دیں پلیز بولنے دیں پلیز जिस तरह से جی آپ کی باری जिस ہے तरह से इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी चाहे वो कोई भी फील्ड हो उन्होंने इस कौम को मायूस नहीं किया इसी तरह इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया ये कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है अक्सर लोग कहते थे कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान नहीं अंडर एस्टिमेट मत करें इनको ये तो वो कौम बन गई है जो माशाल्लाह ये हमारे पास बहुत बड़ा मौका है चेयरमैन साहब बहुत बड़ा मौका है हम इससे फ़ायदा उठाएं और हम लोगों के मैंडेट की कदर करें जो जिन लोगों ने जिन्हें वोट दिया उनकी उस मैंडेट की कदर करें दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो हम यकजा रहें हम ये मुल्क बड़ा आगे जा सकता है और हम इंसाफ का निज़ाम कायम करें जुल्म का खात्मा करें और हम एक चीज़ कर दें जितने बेगुनाह लोग हैं मैं आखिर में ये रिपीट करूंगा कि जितने बेगुनाह लोग हैं प्लीज़ उनके साथ फिल फॉर इंसाफ किया जाए अल्लाह ताला को इंसाफ करने वाले लोग पसंद हैं अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद करता है कुरान मजीद में बार बार है इंसाफ कायम करें यही एक डिमांड है आज आपका बहुत बहुत